تو میرا نام ڈاکٹر ماریا انور ہے، میں کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ اور فرٹیلٹی ایڈوائزر ہوں۔ آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے لو لائنگ پلیسینٹا۔ پریگننٹ فیمیلز کے اندر کئی دفعہ آنول جو ہوتی ہے وہ رحم کے منہ کے سامنے ہوتی ہے یا اس کے بہت قریب ہوتی ہے، جس کو لو لائنگ پلیسینٹا کہتے ہیں۔ پلیسینٹا پریویا بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ لو لائنگ پلیسینٹا جو ہے اس کی وجہ سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جب بھی فیمیل پیشنٹس جن کی پریگنینسی جیسے سے پرولونگ ہوتی ہے اور اگر آنول رحم کے منہ کے سامنے ہو تو ان کو بلیڈنگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر فیمیل پیلیز اور پریزنٹ بھی اس طرح کرتی ہیں کہ مجھے یکدم خون پڑنے لگ گیا۔ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ پہ جو ان کی آنول ہوتی ہے وہ رحم کے منہ کے سامنے ہوتی ہے، تو پلیسینٹا پریویا کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جس بھی فیمیل پیشنٹس کو دوران پریگنینسی بلیڈنگ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے۔ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ سے ضرور اس کا اسکین کروانا چاہیے تاکہ لوکیشن آف پلیسینٹا پتہ چل سکے۔ اور یہ ہے کہ اگر فیمیل پیشنٹ جس کی آنول نیچے ہے رحم کے منہ کے سامنے ہے تو ان میں احتیاطیں کون کون سی ہیں؟ ان میں یہی احتیاط ہے کہ ان کو گائنیکولوجسٹ کو شروع سے پتہ ہو اور ریڈیولوجسٹ سے بھی اسکین ہو کہ پلیسینٹا پریویا یہ پیشنٹ، اور پیشنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے اٹینڈنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یکدم بلیڈنگ کی صورت میں 4 سے 6 بوتلیں خون کے بندے اس کے ساتھ ہونے چاہیے جو کہ فوری طور پہ اسے تازہ خون دے سکیں۔ اور میاں بیوی کا بھی انٹر کورس کا بھی پرہیز کرنا چاہیے جب تک کہ آنول رحم کے منہ کے آگے سے ہٹ نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کو کوئی بھی ایگزرشن والے کام، ایکسرسائزز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اٹھا کے وزنی کام یا بچے کو اٹھا کے یا کپڑے اٹھا کے، کپڑوں کی بالٹیاں اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں جانا چاہیے، سیڑھیاں نہیں چڑھنی چاہیے۔ کوئی بھی یکدم کا جو جھٹکا ہوتا ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی قریبی سینٹر ہیں ہاسپٹل، کم از کم 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پہ ان کے پاس ایک ایسا سینٹر ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بکڈ ہوں، کسی اچھی کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ کے انڈر بکڈ ہوں، تاکہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت ان کو یکدم بلیڈنگ زیادہ ہو جائے یا اس سے پہلے دوران حمل بلیڈنگ زیادہ ہو جائے تو ان کا پراپرلی علاج کیا جا سکے اور ان کی رحم بھی بچائی جا سکے، ان کی جان بھی بچائی جا سکے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر اگر 9ویں مہینے تک یا ڈلیوری کے ٹائم تک آنول رحم کے منہ کے سامنے رہے گی تو نارمل ڈلیوری کرنا ناممکن ہو جاتی ہے، اور اگر دردیں بھی لگ جائیں تو پہلے شدید بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی اموات ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کی آنول رحم کے منہ کے سامنے ہے اور آپ کی گائنیکولوجسٹ نے اس چیز کو اسیس کر لیا، ریڈیولوجسٹ کو ساتھ انوالو کر کے، تو پھر آپ نارمل ڈلیوری کے بجائے آپریشن کرنا زیادہ سیف رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے آپریشن کروانا ہے تو وہ بھی ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ تمام سہولیات موجود ہوں، جہاں پہ بلڈ بینک کی سہولت موجود ہو، جہاں پہ آپ کے پاس ایکسیس ہو، ایزیلی آپ پہنچ سکیں، اور ٹرشری کیئر میں یا ٹیچنگ سیٹ اپ میں یا اس ٹائپ کے بڑے ہاسپٹلس کے اندر ایسے کیس کو ڈیل کرنا لازم و ملزوم ہے تاکہ ماں اور بچے کی جان بچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔